بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ میں اپنے پشاور کے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ایک بار پھر ہمارا استقبال کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم تو سب سے پہلے شروع ہوا تھا اور میں اس صوبہ میں 10 کنونشنز پہلے سے کر کے پھر پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے آج میں واپس آیا ہوں اپنے پشاور کے جیالوں کے پاس۔ الیکشنز تو نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اور موسم بھی آپ کا بہت اچھا ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا جو سردی کا وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا جو چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، چاہے وہ نومبر کا الیکشنز ہو، وہ ڈر کے مارے بھاگتے رہے۔ مگر یہ میرے جیالوں کا ہمت اور جد و جہد کی وجہ سے آج ان سب کو الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کیمپین نہیں چلا سکے، وہ اس لیے نہیں نکل رہے کہ ان پہ دہشت گردی کے دھمکیاں ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے کونے کونے میں بھاگ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کیا ہمارا سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہے؟ فرق صرف اتنا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم گھبرانے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ملک خطرہ میں ہے، ملک مشکل میں ہے۔ ایک طرف ایک ایسا معاشی بحران ہے جو کہ تاریخی معاشی بحران ہے۔ ہم نے یہ حالات پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھے۔ جس تیزی سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ حالات نہیں رہے۔ ایک طرف اگر ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف وہ دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے، آپ نے وہ کام کر دیا ہمارا پاکستان میں
جو دنیا کی پوری فوج مل کے افغانستان میں نہیں کر سکا. آپ کی میرے پشاور کے شہریوں کی قربانی کی وجہ سے, میرے پشاور کے پولیس کے شہداء کی وجہ سے, میرے ملک کے سپاہیوں کی قربانی کی وجہ سے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا مگر ان کو ہروایا تھا. آج وہ کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں؟ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. جو دو سیاسی جماعت ہے, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی, انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے, اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. پورا معاشرے تقسیم ہو چکا ہے. ایک گھر دوسرے سے لڑ, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, پاکستانی سے لڑ رہا ہے. یہ سیاست نہیں رہا. انہوں نے سیاست کو, سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اور اس کا نقصان ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. اس کا نقصان ہمارا معیشت کا ہو رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے آنے والے نسلوں کو ہو رہا ہے. ہم 2024 میں پہنچ چکے ہیں اور جو پرانے سیاستدان ہیں, جو پرانے سیاست کر رہے ہیں, وہ ہمیں 90 کی دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں. میں پاکستان کو 2024 میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں. میں ایک مدرن ترین ریاست آپ کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں ایک طاقتور ملک اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو تحفظ ملے, پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق ملے. ہم نے یہ الیکشن اپنا منشور پہ, اور وہ منشور جو ہم نے کاپی پیسٹ نہیں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کے جو 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت, مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہے, اس کا دیکھتے ہوئے ہم نے یہ 10 نکاتی ایجنڈا تیار کیا ہے. ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ اتنا کہ پہلا وعدہ اس ملک کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم آپ کی آمدنی کو دگنی کریں گے. پچھلی بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تنخواہوں کو ہم نے 100% اضافہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ہم ایسے معاشی انقلاب لے کر آئیں گے کہ اس کا اثر ہر پاکستانی پہ ہوگا اور ان کا آمدنی میں اضافہ ہوگا. دوسرا وعدہ کہ پاکستان کے عوام اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے تو ہم انشاءاللہ تعالی سولر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے. تیسرا وعدہ کہ مکان کا نعرہ, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ قائد عوام نے اٹھایا تو ہم نے اس مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پورا پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنانا ہے, اور ان 30 لاکھ گھر میں وہ مالکانہ حقوق ان گھر میں رہنے والے خواتین کو ہم دلوائیں گے. اس صوبہ میں, اس ملک میں تمام کچی آبادیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرا حکومت بنے گا تو کوئی کچی آبادی نہیں رہے گا. ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے, وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی مالکانہ حقوق کا بندوبست کریں گے.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کچری آبادی کو سب سے پہلے میں پکا کرا دوں گا. پھر غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، دہرانا چاہتا ہوں، اپنا پشاور کے اپنے پختونخواؤں کے خواتین کے لیے ایک وعدہ کہ میری اپنی والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی، اپنی والدے کی خدمت کرتا ہے. میں نہ صرف انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، مگر میں ان خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. یہ تو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ، مگر اس بار ہم نے اپنے مزدوروں کو، اپنے کسانوں کو، اپنے نوجوانوں کو لیے بھی بے نظیر کارڈ کا بندوبست کرنا ہے. مزدوروں سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گا تو ہم مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوا دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی فکر ہونا چاہیے اور وہ اپنا مزدوری کا. باقی جو تمام مسئلے ہیں، ہم یہ مزدور کارڈ کے تھرو جو مالی مدد پہنچائیں گے، جو آپ کو اپنا پینشن دلوائیں گے، جو آپ کے بچوں کے تعلیم کا بندوبست کریں گے، جو آپ کے بزرگوں کو آپ کا اپنا علاج کا بندوبست کریں گے، اس انقلابی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم تمام مزدوروں کے لیے، چاہے وہ حکومت میں کام کریں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے، چاہے وہ ذرائع مزدور ہو یا وہ شہروں میں کام کرے، چاہے وہ کسی کی دکان پہ کام کرے، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے اور ان کو ان کا حق پہنچایا جائے. ہم اپنے کسانوں سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے. ہم اس کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کی سبسڈی کارڈ کے تھرو دلوائیں گے، ان کا آپ کی فصل کی جو ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا منصوبہ شروع کریں گے جو فصل کی انشورنس کا ہوگا کہ قدرتی آفت اگر آتا ہے، کسی کسان کا فصل کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس نقصان کو اپنا کسان کارڈ کے تھرو وہ نقصان اٹھائیں گے. اسی طریقے سے ہم چھوٹے کسانوں پہ انویسٹ کر کے عوام میں پسماندہ طبقہ کا خیال رکھ کے اپنا معیشت کا ترقی کا بندوبست کریں گے.